اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلاس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 کا ترجمہ دیکھیں گے انشاءاللہ، جو قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 282۔ اس آیت کو آیت دین بھی کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یابا کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن کان الذی علیہ الحق صفیحا او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل ہوا فلیملل۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب تداینتم تم معاملہ کرو، بدین خوداری کا، الی اجل مسمی ایک مقررہ مدت کے لیے، فاکتبوہ تو اسے لکھ لیا کرو، ولیکتب اور چاہیے کہ لکھے، بینکم تمہارے درمیان، کاتب لکھنے والا، بالعدل انصاف کے ساتھ، ولا یابا اور نہ انکار کرے، کاتب لکھنے والا، ان کے یکتبہ وہ لکھے، کما جیسے علمہ اللہ سکھایا اسے اللہ نے، فلیکتب تو چاہیے کہ وہ لکھ دے، ولیملل اور چاہیے کہ املا کروائے، الذی وہ جو، علیہ جس پر، الحق حق ہے یا وہ حقدار ہے، اور ولیتق اللہ اور چاہیے کہ ڈرتا رہے اللہ سے جو اس کا رب ہے، ولا یبخس اور نہ کمی کرے، منہ شیئا اس میں سے کچھ، فإن کان الذی اور اگر ہو وہ شخص، علیہ جس پر، الحق حق ہے، صفیحا نادان، او ضعیفاً یا ضعیف یا کمزور، اولا یا نہیں، یستطیع وہ استطاعت رکھتا ہو، ان کے یملل املا کروائے، ہوا وہ، فلیملل تو چاہیے کہ املا کروا دے۔ اس آیت میں کون سے الفاظ نئے ہیں دیکھیں؟ تداینتم معاملہ کرنا، لین دین کرنا، بدین خوداری کا، اجل وقت مدت، مسمی مقرر، مقرر وقت کے لیے، مقرر مدت کے لیے، کاتب لکھنے والا، یہ جانا پہچانا ورڈ ہے، یابا انکار کرے، ولیملل اور املا کروا لے، چاہیے کہ املا کروائے، یبخس کمی کرنا، ولا یبخس اور نہ کمی کرے، صفیحاً نادان، ضعیفاً کمزور، ضعیف یہ تو گیا ہے، یستطیع استطاعت، اور یملل اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ تو 8 الفاظ آیت کے اس ٹکڑے میں نئے تھے، آسان انداز میں اس کا ترجمہ دیکھیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم معاملہ کرو، لین دین کرو، خوداری کا ایک مقررہ مدت کے لیے، تو اسے لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان میں لکھنے والا انصاف کے ساتھ، اور نہ انکار کرے لکھنے والا، یا اور نہ بہانہ کرے لکھنے والا کہ وہ لکھے جیسے اسے سکھایا اللہ نے، تو چاہیے کہ وہ لکھ دے، اور چاہیے کہ املا کروا لے وہ جس پر حق ہے یا جو حقدار ہے، اور وہ ڈرتا رہے اللہ سے جو اس کا رب ہے، اور نہ کمی کرے اس میں سے کچھ۔ پھر اگر ہو وہ جس پر حق ہے یا جو حقدار ہے، نادان یا کمزور یا ضعیف، یا وہ استطاعت نہیں رکھتا ہو کہ وہ املا کروائے، تو چاہیے کہ املا کروا دے۔ کون کروا دے؟ آگے بتایا گیا ہے، اس کے بعد کا حصہ دیکھیں۔ ولیہ بالعدل واستشہدوا شہیدین من الرجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء ان تضل احدہما فتذکر احدہما الاخری
ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن. تو اگر اس کو لکھنا نہیں آ رہا ہے تو چاہیے کہ لکھوا دے اس کا ولی انصاف کے ساتھ، املا لکھوا دے، اور گواہ ٹھہرا لو 2 گواہ تمہارے مردوں میں سے، پھر اگر نہ ہو 2 مرد تو 1 مرد اور 2 عورتیں، جو تمہیں مناسب لگے گواہی کے لیے، کہ راہ نہ پائے یا غلطی کرے ان دونوں میں سے ایک تو یاد دلائے ان دونوں میں سے ایک دوسرے کو، اور نہ انکار کرے گواہ جب اسے بلایا جائے، اور نہ تم سستی کرو کہ تم لکھو اس میں چھوٹا یا بڑا ایک مقررہ مدت تک۔ یہ تمہارے لیے زیادہ بر مبنی انصاف ہے اللہ کے پاس، اور زیادہ درست ہے گواہی کے لیے، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، سوائے یہ کہ اس میں دیکھتے ہیں کون سے الفاظ نئے تھے۔ تسأمو، سستی کرنا، ترتابو، شک میں پڑنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 2 الفاظ نئے تھے، آسان انداز میں اس کا ترجمہ دیکھیں۔ تو چاہیے کہ املا کروا لے اس کا ولی انصاف کے ساتھ، اور گواہ ٹھہرا لو 2 گواہ تمہارے مردوں میں سے، اور اگر نہ ہو 2 مرد تو 1 مرد اور 2 عورتیں، جو تمہیں مناسب لگے گواہی کے لیے، یا جن کی گواہی سے تم راضی ہو، کہ غلطی کرے ان دونوں میں سے ایک تو یاد دلا دے ان دونوں میں سے ایک دوسرے کو، اور نہ انکار کرے گواہ جب اسے بلایا جائے گواہی کے لیے، اور نہ تم سستی کرو کہ لکھو اس میں چھوٹا یا بڑا ایک مقررہ مدت کے لیے۔ یہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے اللہ کے پاس، زیادہ درست ہے گواہی کے لیے، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، سوائے اس کے کہ آگے کے حصے میں بتایا گیا۔ اس کے بعد کا حصہ دیکھتے ہیں۔ تکون تجارتاً حاضرتاً تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها واشہدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید وان تفعلوا فانہ فسق بکم واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم، سوائے یہ کہ ہو وہ معاملہ، وہ لین دین نقدی کا جو تم کرتے ہو اسے آپس میں، تو نہیں تم پر کوئی گناہ یا کوئی حرج کہ تم اسے نہ لکھو، اور گواہ ٹھہرا لو جب تم معاملہ کرو، اور نہ نقصان پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہارا گناہ ہے، یہ تمہاری نافرمانی ہے، اور اللہ کا لحاظ کرتے رہو، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ آیت کی آخری حصے میں دیکھتے ہیں کون سے الفاظ نئے ہیں۔ حاضرتاً، نقدی، تدیرونہا، تم کرتے ہو اسے، یعنی جو روزانہ کے معمول میں ہوتا ہے نقدی کا معاملہ۔ یضارو، نقصان، اس سے پہلے گزر چکا ہے، ضرر۔ ٹھیک ہے، تو یہ 2 الفاظ نئے تھے، تو 12 الفاظ نئے ہم نے سیکھے ہیں۔ ایک بار آسان انداز میں آیت کے اس حصے کا ترجمہ دیکھیں۔ سوائے یہ کہ وہ معاملات جو تم کر رہے ہو نقدی کے ہو، جو تم کرتے ہو اسے آپس میں، تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اسے نہ لکھو، اور گواہ ٹھہرا لو جب تم لین دین کا معاملہ کرو، اور نہ نقصان پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہاری نافرمانی کا کام ہے، اور اللہ کا لحاظ کرتے رہو، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ایک بار پھر سے ان آیتوں کو دیکھیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم معاملہ کرو خوداری کا ایک مقررہ مدت کے لیے تو اسے لکھ لیا کرو،
اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ، اور نہ انکار کرے لکھنے والا کہ وہ لکھے جیسے اسے سکھایا ہے اللہ نے، تو چاہیے کہ وہ لکھ دیں، اور چاہیے کہ املا کروائے وہ جس پر حق ہے، اور وہ ڈرتا رہے اللہ سے جو اس کا رب ہے، اور نہ کمی کرے اس میں سے کچھ۔ پھر اگر ہو وہ جس پر حق ہے یا جو حقدار ہے نادان یا کمزور، ضعیف، یا وہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ املا کروائیں، تو چاہیے کہ املا کروا دے اس کا ولی انصاف کے ساتھ، اور گواہ ٹھہرا لو 2 گواہ تمہارے مردوں میں سے۔ پھر اگر نہ ہو 2 مرد تو 1 مرد اور 2 عورتیں، جو تمہیں مناسب لگے گواہ کے لیے، یا جن کی گواہی سے تم راضی ہو، کہ غلطی کرے، بھول جائے، راہ نہ پائے ان دونوں میں سے ایک، تو یاد دلائے ان دونوں میں سے ایک دوسرے کو، اور نہ انکار کرے گواہ جب اسے بلایا جائے، اور نہ کمی کرو اس میں لکھنے کے لیے کچھ بھی چھوٹا یا بڑا، ایک مقررہ مدت کے لیے۔ یہ تمہارے لیے زیادہ برمبنی انصاف ہے اللہ کے پاس، زیادہ درست ہے گواہی کے لیے، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، سوائے یہ کہ ہو وہ لین دین نقدی کا جو تم کرتے ہو اسے آپس میں، یا بار بار جو کرتے ہو آپس میں، تو نہیں تم پر کوئی حرج کہ تم اسے نہ لکھو، اور گواہ ٹھہرا لو جب تم معاملہ کرو لین دین کا، اور نہ نقصان پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہاری نافرمانی کا کام ہے، اور اللہ کا لحاظ کرتے رہو، اور اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 282 کا ترجمہ ہم نے دیکھا، اور کچھ الفاظ ہم نے یاد کیے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت تھی، اسے آیت دین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو صحیح انداز میں پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔